ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ سردیوں کا موسم تھا۔ صبح کے وقت وہ دربار باہر صحن کے اندر لگا ہوا تھا۔ بادشاہ کی کرسی کے سامنے میز بھی تھی۔ اس میز کے اوپر عمدہ قسم کی چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ بادشاہ کے وزیر، مشیر اور قریبی عزیز و اقارب بھی موجود تھے۔ اتنے دیر کے اندر ایک آدمی، ایک نوجوان بادشاہ کی محفل میں اجازت مانگتے ہوئے تشریف لایا۔ بادشاہ نے آنے کی اجازت دی۔ اس نے بادشاہ کو کہا کہ میرے پاس 2 چیزیں ہیں، ان 2 چیزوں کی آپ نے پہچان کرنی ہے کہ ان میں اصل چیز کون سی ہے اور نقل چیز کون سی ہے۔ اس کے پاس 2 چیزیں تھیں، ایک شیشہ تھا اور ایک ہیرا تھا، لیکن دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ شیشہ کون سا ہے اور ہیرا کون سا ہے۔ چمک کے اندر، دمک کے اندر، رنگ کے اندر، ہر چیز میں دونوں چیزیں یکساں تھیں، ایک جیسی تھیں۔ لیکن اب بادشاہ کو اس نے دکھایا کہ آپ امتیاز کریں۔ وزیروں کو کہا، مشیروں کو کہا، بادشاہ کے قریبی خاندان والوں کو کہا، لیکن کوئی بھی پہچاننے سے جو ہے وہ سارے کے سارے پہچاننے سے قاصر رہے، کوئی بھی پہچان نہ سکا۔ آخرکار اس نے کہا کہ بھی میری شرط یہ ہے کہ جو اس کو پہچان لے کہ اس میں سے ہیرا کون سا ہے اور شیشہ کون سا ہے، تو اس کو میں اتنا قیمتی ہیرا انعام میں دے دوں گا، لیکن میری یہ بھی شرط ہے اگر جو نہیں پہچان سکا تو پھر اس ہیرے کی جتنی قیمت بنتی ہے وہ اتنی قیمت میں اس سے لوں گا۔ بادشاہ ہے، بادشاہ کی ذہانت، اس کی قوم کی ذہانت پورے علاقے کے اندر مشہور تھی۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں اور بھی ملک کے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، کسی بادشاہ نے بھی جواب نہیں دیا، اور ان سے انعام کے طور پر میں چیزیں جو ہے وہ لے کر آیا ہوں۔ اب بادشاہ کو انعام کی فکر نہ تھی، بادشاہ نے ہار تسلیم کر لی۔ اس کو انعام بدلے میں انعام دینے کی کوئی فکر نہ تھی کہ اس کے پاس مال و دولت تھا، فکر تھی تو عزت کی کہ ہائے اب کیا بنے گا کہ بادشاہ ہو کر اس نے جواب نہ دیا، بادشاہ کے وزیروں نے جواب نہ دیا، بس یہی فکر تھی۔ اتنی دیر میں ایک نبینا شخص آیا اور اس نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو بادشاہ جی میں پہچان سکتا ہوں کہ کون سی چیز ہیرا ہے اور کون سا شیشہ ہے۔ سب حیران کہ یہ نبینا ہو کر کیسے پہچان سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جی ہار تو آپ ویسے چکے ہو، ایک موقع تو دیجئے۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک موقع دیتے ہیں۔ اس نبینے نے جو لاٹھی کے سہارے آیا تھا، اس نے جو ہے وہ ایک ہاتھ ایک شیشے پر اور ایک ہاتھ ایک شیشے پر لگایا، اور ہاتھ لگا کر ٹٹول کر کہنے لگا کہ یہ ہیرا ہے اور یہ شیشہ ہے۔ سارے لوگ حیران ہیں کہ ہم سب بینا ہو کر، آنکھوں والے ہو کر، بینائی والے ہو کر نہیں پہچان سکے، اس نبینے نے کیسے پہچان لیا کہ یہ شیشہ ہے اور یہ ہیرا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے کہا کہ بھی جو شیشہ جو تھا وہ تو گرم ہو چکا تھا دھوپ کے اندر، جو کہ دھوپ میں رکھے ہوئے تھے دونوں چیزیں، اور جو ہیرا تھا اس نے دھوپ کی تپش کو جو ہے برداشت کیا اور وہ ٹھنڈا ہی رہا، گرم نہیں ہوا، کیونکہ جو اصل ہیرا ہوتا ہے وہ دھوپ کی تپش کے اندر گرم نہیں ہوتا، وہ ٹھنڈا ہی رہتا ہے۔ تو میں نے پہچان لیا کہ یہ ٹھنڈا جو ہے وہ ہیرا ہے اور گرم جو ہے وہ شیشہ ہے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہمارے اوپر خدا نخواستہ مشکلات آئیں، مصائب آئیں، پریشانیاں کے حالات ہمارے اوپر، ان کی تپش ہمارے اوپر آئے، تو ہمیں گرم نہیں ہونا۔ ہم نے حالات کا سامنا کرنا ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے ٹھنڈے پن کے اندر، نرم مزاج کے اندر، اس ہیرے کی طرح۔ اگر ہم برداشت کریں گے، ٹھنڈے رہیں گے، تو ہم ہیرے ہیں، اور اگر گرم ہو جائیں تو پھر ہم شیشے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ جیسے شیشہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، ایسے پھر ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے اگر خدا نخواستہ اللہ کی طرف سے مسلمان کے اوپر پریشانی آئیں تو اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے، تو ہم ہیرے ہیں اللہ کے نزدیک۔